حضرت علماء اہل سنت شہنشاہ ابرار عبدالرحمن غازی صاحب، شہنشاہ ابرار مجاہد اسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں اسی وقت سے والدین کو فکر ہونے لگتی ہے، ان کی شادی، ان کے جہیز اور ان کو سسرال رخصت کر دینے تک کا ان کو فکر لگی رہتی ہے۔ تو اس فکر کی وجہ سے بہت سارے ہماری بہنیں لمبی لمبی عمر دراز ہو جاتی ہے ان کی، اور ان کے رشتے نہیں آ پاتے ہیں، خاص کر وہ لوگ جن کے وہاں آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا۔ ان کے گھر تو 40 عمر تک لڑکیاں گھر میں ہی بیٹھے رہ جاتی ہیں۔ یقیناً چھوٹو بھائی اور ان کی تنظیم نے ایسے ماحول میں ایسی لڑکیوں کے لیے اتنا اس قوم کا بوجھ اپنے سر پہ لے کر کے پوری قوم سے ایک فریضہ کو، ایک قوم سے جو ایک فریضہ ان کے اوپر فرض تھا اس کو انہوں نے اتارا۔ بے شک، سبحان اللہ، بے شک۔ اس دور میں آج صرف جہیز کے لیے عورتیں گھر میں بیٹھی رہ جا رہی ہیں اور لڑکیاں، اور ساتھ ہی ساتھ اگر کسی کی شادی ہو بھی جا رہی ہے تو جہیز ہی کے لیے کئی لڑکیوں کو جلا دیا جا رہا ہے۔ یقیناً مگر اسلام میں اس کا تصور تو نہیں ہے، مگر اس معاشرے کے اعتبار سے مسلمانوں میں بھی یہ بدعت ہوتی چلی جا رہی ہے۔ مسلمان بھی جہیز کی خاطر، جہیز کی لالچ میں اپنے بہوؤں کو جلاتے چلے جا رہے ہیں، اور حتیٰ کہ وہ اپنے مسلمان لڑکیاں جہاں جہیز کم ملتا ہے ان کو چھوڑ کر کے وہاں اس جگہ چلے جاتے ہیں جہاں ان کو جہیز زیادہ ملتا ہے۔ یقیناً اس ماحول میں چھوٹو بھائی اور ان کے کارکنوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے، اور قابل صرف اچھا کام نہیں بلکہ باعث ثواب بھی ہے یہ کام، کیونکہ اس نکاح کرانا اور اس کے درمیان دو رشتوں کو جوڑ دینا اور نبی کی سنت پر عمل کرنا اس دور میں گویا کہ اس سنت کو جو بغیر جہیز کی شادی ہونے کی سنت کو یہ زندہ کر رہے ہیں۔ مگر میرا اس وقت موضوع جو مجھے دیا گیا ہے وہ یہ کہ شان اولیاء۔ خطبے کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس میں اس آیت کریمہ میں رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دوست بنا لے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ بات حتمی اور یقینی طور پر یقینی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رب العالمین، احکم الحاکمین، فعال لما یرید، صاحب کن فکا، مالک این و آ، خالق ہفت و آسماں ہے۔ ان سب حقیقتوں کے باوجود اللہ تبارک و تعالی کا ہر کام اسباب و وسائل ہی کے حوالے سے انجام پذیر ہوتا ہے، اس لیے اس کائنات کو بھی عالم اسباب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ انسانوں کا یہ جمع غفیر جو دنیا میں جو کائنات کی تسخیر میں سرگرداں اور نت نئے ایجادات میں مصروف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تسکین جسم و روح کے لیے انگنت چیزیں پیدا کی ہیں۔ جس طرح اس کے جسم کی تسکین کے لیے زمین کا مخملی فرش بچھایا، آسمان کا شامیانہ لگایا، کھیتوں سے اناج پیدا کیے، درختوں سے قسم قسم کے پھل فروٹ پیدا کیے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی روح کے لیے بھی اس نے غذا فراہم کی ہے، اس نے اپنے ذکر و فکر اور عادت و وظائف کا نسخہ عطا فرمایا ہے، اور اسی نسخے عمل کو بتانے کے لیے، اسی طریقے عمل کو بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور ہر زمانے میں انبیاء کرام کو مبعوث فرماتا رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے نبی آخر الزمان خاتم پیغمبراں حضور روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کرام اور رسول اعظام کا یہ سلسلہ، یہ نورانی قافلہ اسی مقصد حیات کے لیے، اسی مقصد کے لیے، اسی مقصد خیر کے لیے سجایا گیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو روح کی بالیدگی اور اس کی تقویت بہت زیادہ پسند ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اپنے بندوں کو کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، بلکہ ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کوئی نہ کوئی چراغ جلائے رکھا۔ جب ایک چراغ کی رو مدھم پڑ جاتی، اس کی جگہ دوسری چراغ کو روشن کر دیا جاتا، یہاں تک کہ جب نبی آخر زمان خاتم پیغمبراں حضور روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا گیتی پر جلوہ افروز ہوئے، عزیزان ملت اسلامیہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا گیتی پہ جلوہ افروز ہوئے تو کائنات کے ذرہ ذرہ منور ہو گیا۔ جب آپ اس دنیا گیتی پہ تشریف لائے تو ہر ایک طرف خوشی کا ایک ماحول پیدا ہو گیا، ایک عظیم الشان انقلاب برپا ہو گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ تک ہر چیز اپنی طاقت و استطاعت کے مطابق فیضیاب ہوتی رہی، حتیٰ کہ جب نبی آخر زمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قانون خدا بندی کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت اس سرائے فانی سے منتقل ہوئے، اس سرائے فانی سے کوچ کیا، تو ایسا نہیں آپ کی رحلت سے آپ کے سلسلے فیض بارانی کم ہو گیا ہو، یا آپ کی بساط مذہب سمٹ گئی ہو، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت تبلیغ دیا ہو وہ غبار آلود ہو گئی ہو، نہیں ایسا نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دین کی حفاظت کے لیے، آپ کے دین کی رہنمائی کے لیے، آپ کے دین کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے غلاموں میں سے دو گروہ کا منتخب فرما لیا، ان میں سے ایک گروہ اولیاء کرام کا ہے اور دوسرا گروہ علماء اعظام کا ہے۔ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور تیسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو، اسی طرح عزیزان ملت اسلامیہ رب تبارک و تعالیٰ نے متعدد مقامات پر اپنے بزرگان دین اولیاء کرام کی شان میں قرآن مقدس میں ان کی شان نازل فرمایا ہے، ان کے بارے میں بتایا ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں بھی بہت ساری حدیث کریمہ اولیاء کی شان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں چند لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو لوگوں کے درمیان پہچانے تو نہیں جاتے ہیں، جو لوگوں کے درمیان مقبول تو نہیں ہوتے ہیں، مگر صرف یہ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت سے پہچانے جاتے ہیں۔ وہ ایسا کام کرتے ہیں جس کو دنیا جسے پہچانتی نہیں ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا پرچار ان کو لوگوں کے درمیان متعارف کرا دیتا ہے۔ اسی طرح حدیث قدسی ہے، رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ من عاد علی ولیًا فقد آذنتہ بہ، جس نے میرے محبوب سے دشمنی کی اس نے گویا کہ اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ اسی حدیث کریمہ میں رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ اللہ کی یہ بندے جو اللہ کے لیے عبادت کرتے ہیں، جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، یہ ایسے مقرب بندے ہیں جو ان سے دشمنی کرے گا ان سے میرا اعلان جنگ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ساتھ ہی ساتھ حدیث مبارکہ میں اور ارشاد فرماتا ہے، ایک مرتبہ شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث خود کے پیر بن جاتا ہوں، وہ میرے پیر سے چلتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رب ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ جو مجھ سے طلب کرتے ہیں میں ان کو ضرور عطا فرماتا ہوں۔ اسی طرح اگر وہ مجھ سے کسی چیز کی پناہ مانگتے ہیں تو میں اس سے پناہ بھی دیتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے یہ مقرب بندے عبادت تو اللہ کی کرتے ہیں، چلتے تو اپنے پیر سے ہیں، مگر در حقیقت وہ اللہ کے پیر سے چلتے ہیں۔ اللہ کے یہ مقرب بندے کھاتے تو اپنے ہاتھ سے ہیں، مگر در حقیقت وہ اللہ کے ہاتھ سے کھاتے ہیں، پیتے تو اپنے ہاتھ سے ہیں، مگر در حقیقت وہ اللہ کے ہاتھ سے پیتے ہیں۔ اسی طرح ان کا ہر ایک کام اللہ کی گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا کام کرتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہاتھ بن جاتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پیر بن جاتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ناک بن جاتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کان بن جاتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ناک ہاتھ پیر بن جا رہا ہے، تو عزیزان ملت اسلامیہ ان کے تصرفات کا کیا عالم ہوگا، ان کے تصرفات کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اولیاء اللہ کے یہ مقرب بندے، یہ ایسے مقرب بندے ہیں کہ نبی حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بال تو پراگندے ہوتے ہیں، مگر ان کی رفعت و شان کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ بارگاہ رب العزت میں کچھ ارشاد فرما دیتے
لیتے ہیں بلکہ رب کی پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ قسم کھا لیتے ہیں تو مولا تعالیٰ ان کے قسم کو ضرور پوری فرما دیتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ہے اللہ والوں کا تصرف، یہ ہے اللہ والوں کا اختیار۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کل مگر کچھ لوگ اللہ والوں کے تصرف کا انکار کرتے ہیں۔ آئیے میں قرآن شریف سے آپ کو بتاؤں کہ اللہ والوں کا اختیار کیسے ہے، اللہ والوں کا اختیار کتنا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن شریف کے 19واں پارہ سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ مذکور ہے کہ حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ نے جیسے ہی سنا کہ میرے ہوتے ہوئے بھی کوئی دوسری بھی حکومت کر رہی ہے تو اللہ کے نبی نے حضرت سلیمان علیہ السلام ایک خط لکھتے ہیں، اور خط کا مضمون رہتا ہے سب سے پہلے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے ہیں، اس کے بعد لکھتے ہیں کہ بے بندے خدا حضرت سلیمان کا خط ملکہ سبا یعنی بلقیس کے نام جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حق بنا کر کے بھیجا ہے، مجھے نبی بنا کر کے بھیجا ہے، اس لیے میں تمہیں دعوت ایمان دیتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ خط لکھ کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس خط کو ہدہد کے حوالے کر دیا۔ ہدہد وہ خط لے کر کے ملکہ سبا کی بارگاہ میں پہنچا اور اس کے گود میں ڈال دیا۔ جیسے ہی اس نے وہ خط کو دیکھا تو اس پر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملکہ سبا نے یعنی بلقیس نے جیسے ہی یہ خط دیکھا اس نے اندازہ لگا لیا کہ یہ کوئی کلام انسان کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ جیسے ہی اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھا اس کے دل میں اسلام قبول کرنے کی گنجائش پیدا ہو گئی، اب وہ اسلام قبول کرنے کے بارے میں سوچنے لگی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ خط میں بسم اللہ کی برکت ہی کا نتیجہ تھا کہ وہ اسلام قبول کرنے پر راضی ہو گئی۔ جیسے ہی اس نے اسلام قبول کرنا چاہا اور اسلام قبول کرنے کے لیے اپنے ملک سبا سے ملک شام کی طرف روانہ ہوئی تو عزیزان ملت اسلامیہ، جب بسم اللہ کی بات آئی ہے تو میں یہاں پہ آپ کو کچھ اور بیان کر دوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب تبارک و تعالیٰ کا یہ قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ بھی ہے، اور اس کی شان یہ ہے کہ رب علماء بیان فرماتے ہیں کہ پورے قرآن کی برکت بسم اللہ سورہ فاتحہ میں ہے، اور پورے سورہ فاتحہ کی برکت بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور پورے بسم اللہ کی برکت بسم اللہ کے بے کے نقطے میں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں حضرت علی مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں بسم اللہ کی تفسیر لکھنے بیٹھ جاؤں تو کم سے کم 70 اونٹ کو بوجھل کر دوں گا۔ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر اگر لکھنے کے بعد اور اس کو نقل مکانی کی ضرورت پڑے، میں اس کو کہیں دوسری جگہ منتقل کروں تو اس کو منتقل کرنے کے لیے 70 اونٹوں کا سہارا لینا پڑے گا۔ 70 اونٹ کو پلا دیں گے تب جا کر کے وہ پورا بسم اللہ کی تفسیر دوسری جگہ منتقل ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مولا کائنات کی جب علم کا یہ عالم ہے کہ جب وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر 70 اونٹ پر بوجھل کر دینے کے برابر لکھ سکتے ہیں، جب وہ پورے قرآن کی تفسیر اگر لکھتے تو اس کا کیا عالم ہوتا۔ جب حضرت علی کے علم کا یہ عالم ہے تو نبی کے علم کا کیا عالم ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ کی اتنی فضیلت ہے، اتنی برکت ہے کہ ایک بزرگ ایک قبر سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک مقام پر ایک قبر میں ایک بندے کو عذاب ہو رہا ہے، اب وہ کشف کر کے چلے جاتے ہیں، اور جب وہاں سے آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کے قبر سے وہ عذاب دور ہو گیا تھا، وہ فرحت و شادہ تھا، وہ خوش و خرم میں تھا۔ جب سے کشف کرنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ خوش و خرم ہو گیا، مولا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا یہ کیا وجہ ہے کہ ابھی میں جا رہا تھا تو یہاں سے اس کے قبر عذاب ہو رہا تھا، اسے عذاب ہو رہا تھا، اور جب میں وہاں سے آ رہا ہوں تو اس کو جنت مل چکی ہے، اس کو راحت و آرام میں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب بندے، اس کا لڑکا جب یہ مرا تھا یہ تو بڑا گنہگار اور بدکار تھا، مگر جب یہ مرا تھا تو اس نے ایک بچے کو چھوڑ رکھا تھا، اس کا ایک بچہ تھا جو اس وقت اب اس عمر کا ہو گیا ہے کہ اس کی والدہ نے اس کو مدرسے میں ڈال کے رکھا، اس کو مدرسے میں بھیج دیا، اب مدرسے میں استاذ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا، جیسے ہی میں نے اس کو سنا اس کے بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو میری رحمت کو گوارا نہ کیا، میری رحمت کو میں گوارا نہ کر سکا کہ اس کا بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے اور مجھے رحمان الرحیم کہے اور میں اس کے اوپر عذاب نازل کروں۔ اس کی وجہ سے، اس کے بچے کی پڑھنے کی وجہ سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی وجہ سے میں نے اس کے اوپر سے عذاب کو ختم فرما دیا۔ حضرت سلیمان نے فرمایا کتنی دیر میں حاضر کر دو گے؟ اس نے کہا کہ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دوں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میں پلک جھپکنے سے پہلے میرے حاضر کر دو، اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام
السلام کے پلک جھپکنے بھی نہ پائے تھے تو اس نے تخت کو لا کر کے حاضر کر دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس واقعے کے اندر جو اس بندے نے، جو اس جنات نے یہ کارنامہ انجام دیا، اس نے صرف اس وجہ سے انجام دیا تھا کہ اس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، پورا علم بھی نہیں تھا، تو اس کے علم کی وجہ سے، اس کی صاحب نبی کی بارگاہ میں رہنے کی وجہ سے اس کا یہ عالم کہ اس نے پلک جھپکنے سے پہلے ہی بلکہ بلقیس کے تخت کو حاضر کر دیا۔ تو جب جو نبی کے غلام ہوں گے، جو نبی کے صحابہ ہوں گے، تو ان کی طاقت کا عالم کیا ہوگا، ان کے تصرف کا عالم کیا ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے ہی تخت حاضر ہوئی تو ملکہ بلقیس بھی ان کے پاس حاضر ہو گئی، اور اس نے ایمان لا کر کے اور ان کے بعد ایمان لے کر کے آئی اور ان کے مطیع و فرمان بردار بن گئی، حتیٰ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے شادی بھی کر لی۔ اس واقعے سے پتا چلا کہ حضرت جس کے پاس جاتے ہیں اور زمین پر مار کے کہتے ہیں اے زمین کیا تجھ پر عمر نے کوئی عدل نہیں کیا، جیسے ہی یہ کہنا تھا ان پر مارنا تھا کہ زمین کا زلزلہ بند ہو جاتا ہے۔ یہ ہے تصرفات اولیاء، یہ ہے تصرفات صحابہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے، مصر فتح ہو گیا ہے، جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ وہاں کے گورنر بنا کر کے بھیجے گئے تو وہاں پہ دیکھا کہ لوگوں کا ایک قافلہ ایک خوبصورت لڑکی کو سجا دھجا کر کے دریائے نیل کی طرف لے کر کے جا رہا ہے۔ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمارا یہ پرانا طریقہ ہے کہ جب دریائے نیل سوکھ جاتا ہے تو ہم اس کے اوپر ایک بھیڑ سے چڑھاتے ہیں، ہم اور خوبصورت لڑکی کو سجا دھجا کر کے اس کے حوالے کر دیتے ہیں، اس کے اوپر ذبح کر دیتے ہیں تاکہ اس کی وجہ سے یہ نیل دریائے نیل پھر سے اپنی طغیانی پر آ جاتا ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ قطعی اب تو یہاں پہ اسلام آ چکا ہے، اب یہ قطعی یہاں پہ کسی کا جان کو نقصان نہیں ہوگا، یہ جو غلط روایتیں غلط کام لوگ کر رہے ہیں اب یہ کام اسلام میں جائز نہیں ہے، یہاں پر بھی یہ کام نہیں ہوگا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ وہاں کے گورنر تھے اسی وجہ سے لوگوں نے ان کی بات مان لی اور وہ واپس لے کے چلے گئے، اپنے ڈھول تاسے بازے کو سب واپس لے کر کے چلے گئے۔ حضرت عمر بن عاص نے سوچا کہ یہ ابھی تو میری بات مان چکے ہیں مگر ان کی یہ مجبوری ہے کہ یہ پانی کی وجہ سے ان کے کھیت سیراب ہوتے ہیں، پانی کی وجہ سے یہ لوگ پانی پیتے ہیں، دریائے نیل ان کی زندگی کا جز ہے، اگر میں اس کے لیے کچھ نہیں کروں گا تو ممکن ہے کہ کچھ دیر کے لیے کچھ وقت کے بعد وہ لوگ جا کر کے پھر ایک اور لڑکی کو جا کر کے اس کے حوالے کر دیں، ایک لڑکی کو جا کر کے ذبح کر دیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا اور یہاں کے حالات سے واقف کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، یہ نہیں کہا کہ میں کیا کر سکتا ہوں تم جو اس کو بلیدان دینے دو، یہ نہیں فرمایا، بلکہ انہوں نے فرمایا کہ میں یہاں سے دو خط روانہ کر رہا ہوں، ایک خط عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام، ایک خط دریائے نیل کے نام۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جو خط حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اس میں لکھا ہوا تھا کہ اے عمر بن عاص میں تمہارے پاس ایک خط اور روانہ کر رہا ہوں، اسے تم دریائے نیل میں ڈال دینا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب یہاں پہ سوچنے کا مقام ہے کہ دریائے نیل کون سا عربی پڑھا ہوا تھا، وہ کون سے مدرسے سے فارغ تھا جو حضرت عمر کے احکام کو سمجھ پاتا، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط کو پڑھ پاتا، مگر یہ تصرفات صحابہ دیکھیے، یہ نبی کے وزیروں کا تصرف دیکھیے کہ ایک خط حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا اور دوسرا خط انہوں نے دریائے نیل کے پاس بھیجا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تختی کو لے کر کے، اس خط کو لے کر کے دریائے نیل کے پاس جاتے ہیں اور دریائے نیل کو میں ڈال دیتے ہیں۔ جیسے ہی وہ خط حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دریائے نیل میں پہنچتا ہے، دریائے نیل اس کو پڑھتا ہے، ویسے ہی اس کے اندر طغیانی آ جاتی ہے، حتیٰ کہ جس وقت وہ جس مقام پر تھا، جس سطح پر تھا، اس سے 16 ہاتھ بلند اس میں بہنے لگتا ہے اور پورے مصر والے اس سے فیضیاب ہو جاتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تصرف کہ وہ ان کے اپنے خط کو وہ انسان نہیں بلکہ پانی سے بات کر رہے ہیں، بات ہی نہیں بلکہ صرف یہ کہ ان کے پاس تصرف ان کا اختیار کر رہے ہیں بلکہ اپنا حکم نافذ کر رہے ہیں۔ اور اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ اگر اے نیل اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو خشک ہو جا، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ہمیں تمہارے پانی کی ضرورت ہے، مگر اگر تو رب کے حکم سے بہتا ہے تو یہ عمر تجھے حکم
حکم دیتا ہے، یہ عمر تجھے آرڈر کرتا ہے تو پھر سے جاری ہو جا تاکہ مصر والوں کو سیراب کر سکے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ میں دریائے نیل کو حکم دے رہے ہیں کہ ایک نیل تو بھی جاری ہو جا، اے نیل تو بھی بہنے لگ جا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کیا یہ تصرفات صحابہ نہیں ہے؟ اتنے با تصرف تھے کہ صرف انسانی نہیں بلکہ ان کی حکومت بھی چرند پرند اور جن و انسان سے بھی ان کی حکومت چلا کرتی تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب یہ نبی کے صحابی کا یہ عالم ہے، نبی کے تصرف کا، جب نبی کے صحابی کا ہی جب یہ تصرف ہے تو اس نبی کا عالم کیا ہوگا؟